الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے والے جمعے کو سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ زیادہ حصہ اس کا بیان ہو گیا تھا، جو حصہ اس کا رہ گیا تھا اس کو آج ہم پورا کرتے ہیں۔ علم باطنی اور علم لدنی کو طلب کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا سفر کر کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اور ان سے اپنی بات عرض کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کچھ سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ ابھی ان چیزوں کا علم اللہ نے مجھ کو نہیں دیا ہے۔ انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ آپ میری باتوں پر، میرے کام پہ صبر کر نہیں سکیں گے۔ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو میری شرط یہ ہے کہ آپ میرے کسی بھی کام پر، کسی بھی بات پر آپ اعتراض نہ کریں، میں خود ہی اس کی حقیقت بیان کر دوں گا۔ لیکن ہوا کیا، 3 کام انہوں نے کیا اور تینوں کام پر آپ نے اعتراض کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب 3 بار آپ اعتراض کر چکے، اب آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، اب یہ جدائی کا وقت ہے۔ لیکن چلتے چلتے میں آپ کو ان تینوں کاموں کی وجہیں بتا دوں، جن میں 2 کام تو بظاہر خلاف شرع معلوم ہو رہا تھا، کشتی کا توڑ دینا، کسی کا نقصان کرنا، یہ کہاں جائز ہے، اور ایک بچے کو قتل کر دینا، بے قصور جان کو مار ڈالنا، یہ 2 کام تو بظاہر خلاف شرع تھا۔ میں کہہ رہا ہوں بظاہر خلاف شرع تھا، حقیقت میں خلاف شرع نہیں تھا۔ اور تیسرا کام جو دیوار سیدھی کر دی تھی، وہ خلاف شرع تو کام نہیں تھا، کسی کا کام بنا دینا اچھا ہی کام ہے، لیکن چونکہ بستی والوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ لوگ بھوکے بھی تھے اور بغیر اجرت کے انہوں نے دیوار سیدھی کر دی، تو اس پر یہی انہوں نے اعتراض کیا کہ کاش آپ اجرت لے لیتے، کچھ معاوضہ لے لیتے، اس سے ہم لوگ کھانا نہ کھا لیتے۔ بہرحال اب حضرت خضر علیہ السلام اپنے کاموں کی وضاحت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ قرآن کریم میں ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر ثابت اور صحیح و سالم کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ کشتی جو تھی وہ 10 مسکینوں کی ہے اور ان میں کچھ اپاہج بھی ہیں، وہ اس کی مزدوری سے اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ واپس لوٹیں گے تو ان کو ایک کافر بادشاہ ملے گا، جولندہ نام اس کا ہے، اس کافر بادشاہ جولندہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ ساری کشتیوں کو چیک کرتا ہے، جو کشتیاں صحیح سلامت ہوتی ہیں ان کو پکڑ لیتا ہے، چھین لیتا ہے،
لیکن جو کشتی عیبدار ہوتی ہے اس کو نہیں پکڑتا۔ یہ ظالم اندلس میں رہتا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسی لیے میں نے اسے عیبدار بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ یہ کشتی وہ نہ چھین سکے اور ان غریبوں کی محنت مزدوری جاری رہے۔ آپ نے فرمایا فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار بناؤں، یہ تو نہیں کہا کہ میں نے عیبدار کر دیا، اس لیے کہ اگرچہ وہ بظاہر عیبدار ہو گئی تھی لیکن حقیقت میں اسے نفع بخش بنا دیا تھا۔ اور ایسے ہی ہوا تھا، جب واپسی میں یہ کشتی اس ظالم کی حدود میں داخل ہوئی تھی تو اس نے آ کر کشتی دیکھی اور اس کا ایک تختہ نکلا ہوا تھا تو ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اس نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے تختہ جو ہے فٹ کر لیا۔ اب یہ تو وجہ بیان کی کشتی توڑنے کی۔ اب جو لڑکا تھا جس کو مار ڈالا تھا، قتل کر دیا تھا، بظاہر ایک بے قصور کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ لڑکا تھا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ مسلم شریف میں ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا اس پر کافر ہونے کی مہر لگا دی گئی تھی، وہ ہمیشہ کافر رہے گا، اور یہ بھی کہ اگر یہ زندہ رہا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف مجبور کر دے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر رہے گا، اگرچہ اسے بچپن میں کافر نہیں کہا جا سکتا، ابھی بچہ تھا وہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقتول بچے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی سرشت میں کفر لکھا تھا اور اس کے ماں باپ مومن تھے اور اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی ہر ضد، ہر خواہش، ہر حاجت پوری کرتے تھے۔ اب اس کا اندیشہ تھا کہ کہیں اس کافر بچے کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کافر نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا تاکہ ماں باپ اس کی وجہ سے کافر نہ ہو جائیں۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی، جس لڑکے کو مار ڈالا تھا اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ایک بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی ایک نبی کے نکاح میں آئی اور پھر اس کے پیٹ سے نبی پیدا ہوئے، اور اس نبی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پر راضی رہے، اسی میں بہتری ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اور تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا، اس مقتول لڑکے کو پکڑا اور اس کا کاندھا چیر کر اس کا دل نکال کر دکھا دیا کہ دیکھیے اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے، کبھی ایمان قبول نہ کرے گا۔ اس طرح سے دوسری وجہ بھی آپ نے بیان کر دی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے،
ہر مرید کو چاہیے جو اپنے پیر کے پاس کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، پیر سے فیض و برکت لینا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیر کے کسی کام پر وہ اعتراض نہ کرے، اگرچہ پیر کا کوئی کام بظاہر خلاف شرع معلوم ہوتا ہو، اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے اس کے کسی کام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور جو اعتراض کرتا ہے وہ فیض صحبت سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو تیسری بات تھی دیوار سیدھی کرنے کی، بغیر معاوضے کے دیوار سیدھی کر دی، اس کے بارے میں بیان کیا۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے۔ اور یہ کچھ میں اپنے حکم سے میں نے نہیں کیا، یہ کوئی کام بھی میں نے خود اپنے اجتہاد سے، اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، اور یہ سب کچھ میں نے جو بھی کیا ہے اپنے رب کے حکم سے کیا ہے۔ یہ ہے ان باتوں کی وجہ ہے جن باتوں پہ آپ صبر نہ کر سکے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس سے پتہ چلا کہ باپ دادا کی نیکی سے ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اور تفسیر مظہری میں ہے، محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے قبیلے اور اس کے ارد گرد رہنے والے پڑوسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ لوگ جب تک اس نیک بندے کے پڑوس میں رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ ان کے باپ نے دفن کر دیا تھا کہ بھی بچے ہیں، ان کو خزانہ دے دیا جائے تو صحیح مصرف پہ نہ لائیں گے، خزانہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، اس لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ اگر یہ دیوار ابھی گر پڑتی تو گاؤں والے سب خزانہ لے جاتے، کیونکہ گاؤں کے لوگ بڑے ظالم تھے جو مہمان نوازی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ لوگ اٹھا لے جاتے خزانہ اور یہ بچے محروم رہ جاتے۔ تو اللہ کو یہ منظور ہوا کہ یہ خزانہ انہی بچوں کو ملے۔ اس وقت میں نے دیوار درست کر دی تاکہ یہ بڑے ہو جائے تو اس خزانے کو حاصل کر لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملامت کرتے ہیں کہ میں نے کشتی توڑ دی، لوگ ڈوب جائیں گے، بچے کو مار ڈالا میں نے جو بے قصور تھا، میں نے دیوار سیدھی کر دی بغیر اجرت کے، بغیر معاوضے کے، مجھے آپ ان 3 کاموں پر ملامت کرتے ہیں، اور آپ بھول گئے آپ بھی ایسے 3 کام کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا تھا، کود گئے تھے۔ کیا خودکشی کرنا شریعت میں جائز ہے؟ آپ نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ ایک اسرائیلی ایک قبطی دونوں جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اور اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کیا، بلایا، اور ایک گھونسا مارا قبطی کو، قبطی فوراً مر گیا تھا۔
اور یہی قتل جو ہے آپ کی ہجرت کا سبب بنا تھا. آپ مصر سے بھاگے تھے اور مدین گئے تھے، تو آپ نے بھی تو یہ قبطی کو قتل کیا تھا. کیا اس کا ایسا جرم تھا جس کو قتل کر دیا جائے؟ اور آپ نے کہا کہ میں نے بغیر معاوضے کے دیوار سیدھی کر دی. آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھیں بغیر معاوضے کے. یہ کام آپ خود کر چکے ہیں، آپ مجھ پر اعتراض ان کاموں کا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو فرمایا کہ رحم اللہ علینا وعلی موسیٰ، کہ اللہ تعالی ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. کاش آپ جلدی نہ کرتے، تھوڑا صبر کرتے تو اور عجیب و غریب واقعات وہ دیکھتے اور پھر اس کو بیان کیا جاتا قرآن کریم میں، اور ہم سب جو ہے ان واقعات کو سنتے اور جانتے. لیکن انہوں نے بہت جلد بازی کی. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اس کے بعد کوئی اعتراض کروں تو پھر آپ مجھ کو ساتھ نہ رکھیے گا. اس لیے جو ہے کہ وہ معذور ہو گئے، ان کو ساتھ چھوڑنا پڑ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا. اس میں ایک نقطہ آپ دیکھیں، جب کشتی توڑی تھی تو اس کے بارے میں کیا کہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار بنا دوں. میں نے اپنے بارے میں کہا، میں نے کشتی کو عیبدار کرنا چاہا. اور جب لڑکے کو قتل کیا تو اس پر یہ کہا اردنا، ہم نے یہ ارادہ کیا. اپنی طرف بھی نسبت کیا اور اللہ کی طرف بھی نسبت کیا. میں نے اور اللہ نے، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ اس کے بدلے کوئی دوسری اولاد عطا کرے گا. اور جب دیوار سیدھی کرنے کی بات ہوئی ہے تو اس پر کہا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ بچے اپنا خزانہ پالیں. آپ کے رب نے ارادہ کیا. تو کشتی والے نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا، اور بچے کے قتل کے بارے میں کہا ہم نے یہ کام کیا. ہم نے یعنی میں نے اور اللہ نے. اور دیوار سیدھی کرنے کے بارے میں کہا کہ آپ کے رب نے یہ چاہا. صرف رب کی طرف نسبت کیا. اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ انداز ہے ادب کا. ویسے تو خیر و شر، نفع ضرر سب اللہ کی طرف سے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خیر ہے، نفع ہے، اچھا کام ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. اور جب شر ہے، ضرر ہے، نقصان کی بات ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے. اسی میں ادب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو بیماری تو اللہ ہی دیتا ہے اور شفا بھی اللہ دیتا ہے. صحت اور بیماری دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے پھر شفا دیتا ہے. کہا میں بیمار ہوتا ہوں، وہ شفا دیتا ہے. تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کیا اور شفا دینے کی نسبت اللہ کی طرف کیا. تو یہاں پر بھی سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. لیکن کشتی توڑنا جو ہے یہ بظاہر برا معلوم ہوتا ہے، کسی کی کشتی توڑ دینا، کسی کا نقصان پہنچا دینا. اس لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے چاہا، رب نے چاہا. یہ کہا اردتو، میں نے چاہا کہ کشتی کو عیبدار کر دوں. اس کو اپنی طرف خالی نسبت کیا ہے. اور وہاں جو لڑکے کے قتل کی بات تھی اور اس کے بدلے نیک اولاد دینے کی بات تھی، تو وہاں دو چیز ہے، ایک ہے قتل، ایک ہے نیک اولاد دینا. تو قتل ہے برا کام اور نیک اولاد دینا ہے اچھا کام. اس لیے ارادنا کا، ہم نے ارادہ کیا، یعنی میں نے اور رب نے، یعنی میں نے قتل کرنا چاہا اور رب نے اس کو اچھی اولاد دینا چاہا.
اور یہاں جہاں دیوار سیدھی کرنے کی بات ہے تہاں یہ خیر ہی خیر ہے، صرف اچھا ہی ہے، اس میں کوئی شر کا پہلو بالکل نہیں ہے دیوار سیدھی کرنا۔ اس لیے کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ چاہا، یہ نہیں کہا میں نے چاہا بلکہ آپ کے رب نے چاہا۔ تو اس میں ایک ادب ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھا کریں، کوئی پریشانی آئے تو یہ سوچیں اور یہ کہیں کہ یہ پریشانی مجھ پر آئی میرے اپنے اعمال کی وجہ سے، میری نحوستوں کی وجہ سے آئی، اللہ اس پریشانی کو دور کرے۔ تو پریشانیاں ہم خود لیتے ہیں، اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، جبکہ مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور مصیبتوں کو دور کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ہے ادب کا تقاضا۔ اب دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ آپ نبی تھے یا ولی تھے۔ ویسے تو ہر نبی ولی ہوتا ہے، بلکہ جو نبی ولی ہوتا ہے، نبی کی جو ولایت ہوتی ہے وہ نبی کی نبوت سے کروڑوں درجہ افضل ہوتی ہے۔ نبی کی ولایت بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام صرف ولی تھے یا نبی تھے، اس میں اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں اس میں ہے، اس مسئلے میں اہل علم کے ہر طرف سے دلائل موجود ہیں۔ کچھ حضرات نے ولی کہا ہے اور کچھ حضرات نے نبی کہا۔ محققین حضرات اس طرف ہیں کہ آپ نبی تھے۔ اور اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا مذہب ہے کہ یہ بندے جو تھے اللہ کے خضر علیہ السلام ہیں، ان کا نام بلیہ بن ملکان ہے، کیونکہ یہ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی، اس لیے خضر آپ کا لقب تھا اور وہ اسی لقب سے مشہور ہو گئے۔ بعض علماء جو ہے صرف ان کو ولی مانتے ہیں، چونکہ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور کوئی نبی کسی غیر نبی سے استفادہ نہیں کرتا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ آپ نبی تھے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو یہ واقعہ بیان کیا کئی لفظوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے۔ اور پھر ایک ولی جو ہوتا ہے اس کو الہام ہوتا ہے، اس کو وحی نہیں آتی، اور الہام سے کوئی حکم یقینی نہیں ہوتا۔ محض الہام کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دینا یا کسی کی کشتی توڑ دینا یہ درست نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو۔ اور نبی کی شان یہ ہوتی کہ نبی صرف خواب دیکھتا ہے، وہ بھی وہی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو نبی ہر کام وحی الہی سے کرتا ہے، اور جو کام وحی سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ بالکل یقینی ہوتا ہے۔ جو مسلمان حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا نام ولدیت کے ساتھ اور کنیت کے ساتھ یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ان کا نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ہے ملکان، تو بلیہ بن ملکان، اور ان کی کنیت ابو العباس، کنیت ان کی ابو العباس ہے۔ یہ خضر یا خضر یہ سب ان کے القاب ہیں۔ بتایا کہ جہاں بھی نماز پڑھتے وہاں ہریالی ہو جاتی، سوکھی گھاس پہ پیر رکھ دیں وہاں وہ ہری بھری ہو جاتی تھی، اور خضر کے معنی ہرا ہوتا ہی ہے، اس لیے آپ کو خضر اور خضر کہتے ہیں، ورنہ نام آپ کا بلیہ بن ملکان ہے، کنیت ابو العباس ہے۔ آج بھی وہ باحیات ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر، دونوں نبی اللہ کے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو آتے ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جو حاجیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک پیغمبر کی معیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس بزم میں، اس مجمع میں 2 پیغمبر ہوتے ہیں، 2 اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ ایک ولی جہاں ہوتا ہے اس کے آس پاس کتنی دور تک اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جہاں نبی موجود ہو وہاں کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ تو 2 نبی وہاں رہتے ہیں۔
اور پھر جو ہے وہاں سے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور زمزم شریف پیتے ہیں، اور وہی زمزم شریف جو پیتے ہیں مکہ شریف میں آ کر کے وہی سال بھر کے لیے کافی ہوتا ہے، اور سال بھر تک ان کو کسی کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور باقی ان کے نسب کے بارے میں تو اختلاف ہے، کئی قول ہیں۔ بخاری شریف کی جو شرح نزل القاری ہے مفتی صاحب نے جو لکھی ہے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ قول یہ بھی ہے کہ یہ براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو لمبی عمر ملی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو طوفان نوح کے بارے میں خبر دی تھی کہ طوفان نوح آئے گا اور جو کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، باقی سب ڈوب جائیں گے، اور میرا تابوت جو ہے وہ کشتی نوح میں رہے گا، تو جو میری اولاد میں سے میرے تابوت کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ تو طوفان نوح جب آیا، حضرت خضر علیہ السلام تو تھے ہی، وہ اس کشتی میں بھی تھے، اور انہوں نے اس تابوت کی حفاظت فرمائی، اور اسی برکت سے اللہ نے ان کو لمبی زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ قول یہ ہے کہ یہ سکندر جو ذوالقرنین تھے، جن کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، یسألونک عن ذی القرنین، جو ساری دنیا کے بادشاہ تھے، ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک شخص ہوگا جو آب حیات پیے گا، چشمہ حیات پہ پہنچے گا، وہ بہت دن تک زندہ رہے گا۔ سفر کیا، ان کے نصیب میں نہیں تھا، نہیں پی سکے، اور خضر علیہ السلام ان کے ایک لشکر کے سپہ سالار تھے، ان کو وہ چشمہ مل گیا، انہوں نے پی لیا، اس کی برکت سے وہ آج تک زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ تو ذوالقرنین کے زمانے میں تھے، ان کی فوج کے سپہ سالار تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، تو قرآن کریم سے ثابت ہے، اس کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ ہاں، ذوالقرنین کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان کی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ وہ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے۔ ان کے زمانے سے لے کے آج تک وہ رہنمائی کرتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اور کوئی آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی اس کو نہیں ملتا ہے، تو یہ بھی اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ الملفوظ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ یہ صاحب تھے، بہت مجاہدہ کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، کوشش کرتے کہ کوئی اللہ والا ملے جو ہم کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے۔ ان کو کوئی ایسا پیر ملتا ہی نہیں تھا، دنیا دار پیر ملتے تھے۔ ایک رات وہ سو گئے، اسی درد میں، اسی طلب میں سو گئے، روتے روتے سو گئے، اے اللہ اب صبر نہیں ہوتا، کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے تجھے تک پہنچا دے۔ اور اللہ سے عہد کر لیا کہ کوئی ملتا نہیں ہے، آج فجر کی نماز پڑھنے جاؤں گا، جو سب سے پہلے مجھ سے مل جائے گا میں اسی کو پیر بنا لوں گا، اسی سے مرید ہو جاؤں گا۔ سویرے اٹھے، مسجد کی طرف چل پڑے، راستے میں ایک شخص مل گیا، اس کو پکڑ لیا، اور جانتے ہیں وہ کون تھا؟ چور تھا، چوری کر کے چوری کا مال لے کے آ رہا تھا۔ انہوں نے پکڑ لیا، آپ مجھ کو مرید کر لیجیے، آپ جو ہے اللہ کے ولی ہیں، آپ میرے پیر ہیں، مرشد ہیں۔ کہا نہیں بھائی، میں تو چور ہوں، چوری کا مال لے کے آ رہا ہوں۔ کہا نہیں، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے، میں آپ سے بیعت ہوں گا۔ ضد کیا، دامن پکڑ لیا، چھوڑ نہیں رہے تھے۔ وہ چور تو پریشان تھا۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ کے حکم سے یہ آئے، اور فوراً جو ہے اس چور کو مرید کیا، اور مرید کر کے اس چور کو ولایت کا درجہ عطا کر دیا، ولی بنا دیا، اور اس کے بعد کہا اس چور سے کہ اب تم اس کو مرید کرو، یہ تمہارا طالب ہے۔ پھر اس چور نے ان کو مرید کیا۔ تو آج بھی ان کے ذمے یہ خدمت ہے کہ کوئی آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو کوئی پہنچانے والا اگر نہیں ملتا ہے اور سچے دل سے وہ طلب کرتا ہے، تو آج بھی اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کو درجے عطا فرماتے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہمیں کبھی ان کی زیارت نصیب کرے۔ فاتحہ۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.